الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير. صدق اللہ العلی العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اے لوگو، بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک نر اور مادہ سے، اور ہم نے تمہیں بنایا ہے گروہوں اور قبائل میں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. بے شک تم میں معزز اللہ کے نزدیک وہ شخص ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. بے شک اللہ جاننے والا باخبر ہے. یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ آیت جہاں پر اس سورہ کے اندر آئی ہے اس سے پہلے یہ بیان ہے کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کسی کو برے لقب سے نہ پکارے، کسی کے سلسلے میں برا گمان نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے، وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد یہ آیت آئی ہے. ان ساری چیزوں کے بیان کے بعد اصلاً یہاں یہ جو سماجی اور نفسیاتی خرابی پائی جاتی ہے اس کے علاج کے طور پر یہ بات بیان کی گئی. انسان کسی کا مذاق اڑاتا ہے، کسی کو برے لقب سے پکارتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کو کے بارے میں برا گمان کرتا ہے، تو عموماً یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بالکل فرشتہ صفت ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں، اچھا ہوں، اور دوسرے کو حقیر، کمتر اور ذلیل سمجھ رہا ہوتا ہے. اور نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے تو کم سے کم یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اسے رسوا کرے، کمتر اور ذلیل ثابت کرے. یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر نفسیاتی طور پر یہ احساس ہوتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میں بہتر ہوں، میں افضل ہوں، میں اچھا ہوں. تو یہ جو بڑکپن کا احساس ہے، اس بڑکپن کے احساس کو نارمل کیا جائے اور اسے صحیح احساس دلایا جائے، جس کے لیے یہ بات بتائی گئی ہے جو اس آیت کے اندر بیان ہوئی. کیا کہا گیا؟ کہ تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، سارے انسان، اور ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کی وجہ سے سب برابر ہو. بظاہر یہ لگتا ہے کہ تم الگ الگ ہو، الگ الگ گروہوں میں بٹے ہوئے ہو، الگ الگ قبائل میں بٹے ہوئے ہو، لیکن یہ جو گروہوں اور قبائل میں بٹے ہوئے نظر آتے ہو، یہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے. یہ تو اس لیے ہے تاکہ بہت زیادہ جب افراد ہو جائیں تو ان کے درمیان پہچان کی کوئی علامت ہونی چاہیے.
اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرق رکھا ہے۔ اسے ہم اور آپ یوں سمجھیں کہ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد اگر آدم علیہ السلام کی شکل پر ہو تو ہم دو جڑواں بھائی میں پہچان نہیں پاتے آسانی سے، اور آدم کی ساری اولاد اگر ایک شکل کی ہوتی، اس میں کالے گورے کا، لمبے اور ناٹے کا، یا اور جو دوسری انسانی خوبیاں ہیں جس کے ذریعے انسان کے درمیان فرق کیا جاتا ہے، وہ نہیں ہوتا تو ہمارے لیے پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ کون ہے۔ تو یہ جو ہمیں فرق نظر آتا ہے شعوب اور قبائل کا، وہ اس لیے ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ اس لیے نہیں ہے کہ ایک شعب سے یا ایک قبیلے سے تعلق ہے تو وہ بڑا ہے، دوسرے قبیلے سے تعلق ہے تو وہ چھوٹا ہے، حقیر ہے۔ ہمیں شعوب اور قبائل کا مفہوم بھی سمجھنا چاہیے۔ آدم علیہ السلام کی کئی اولاد تھی، اب ہر اولاد کی نسل چلی تو الگ الگ جو سلسلہ چلا وہی شعوب ہے، لیکن جیسے جیسے نسل بڑھتی جاتی ہے سارے لوگوں کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے، تو صرف نام یاد رہتا ہے کہ یہ فلاں کی نسل سے ہیں، فلاں کی اولاد سے۔ ایک ایک فرد کو ہم پہچان نہیں سکتے، اس کا باپ یہ، اس کا دادا یہ۔ لوگ حفاظت کرتے ہیں، لکھے رہتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لیکن سب کو ہر چیز یاد نہیں رہتی۔ تو ایک دوسری تقسیم ہے قبائل کی۔ قبائل کا مطلب جن سے آمنا سامنا ہو، جو ایک دوسرے سے روز ملتے جلتے ہوں۔ تو جو قریبی نسل ہوتی ہے، قریبی خاندان ہوتا ہے، قریبی فیملی ہوتی ہے، اس میں سے ہر ایک کو لوگ روزمرہ کی زندگی میں پہچان رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو بیسک تقسیم ہے جو شعوب کہلاتی ہے اور وہ بڑھتی چلی جاتی، اور ایک وہ ہے جو موجود فیملی ہے، موجود لوگ ہیں جس میں ہر ایک دوسرے سے روز کا رابطہ رکھتا ہے تو پہچان رہا ہوتا ہے۔ تو یہ دو موٹی تقسیم ہے اور صرف پہچاننے کے لیے ہے، اس کے علاوہ اور اسی کوئی وجہ نہیں۔ شیب کا مطلب اصلاً گھاٹی کا آتا ہے، شیب ابی طالب ہم لوگ کہتے ہیں نا۔ گھاٹی کا مطلب یہ کہ کوئی بھی پہاڑ ہے، اونچا ہے، ایک سائیڈ الگ دوسرا سائیڈ الگ، اسی پہاڑ کے دو پارٹ ہو جاتے ہیں، ایک طرف کچھ لوگ دوسری طرف کچھ لوگ۔ ویسے ہی ایک آدم کی اولاد ہے، دو بیٹے، ایک طرف ایک الگ گروہ، دوسری طرف دوسرا الگ گروہ۔ تو یہ جو چیز ہے اس کو کبھی اس کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے کہ یہ بڑے اور چھوٹے ہونے کی بنیاد ہے۔ یہ تو ایک نیچرل ضرورت تھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا۔ تو یہ جو نفسیاتی کمزوری پائی جاتی انسان کے اندر، وہ اگر اس حقیقت کو سمجھ جائیں کہ ایک آدم اور حوا کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہم برابر ہیں، تو پھر کبھی اس طرح کا رویہ نہ اپنائیں، اس طرح کا سلوک کسی کے ساتھ نہ کریں۔ اس لیے بھی کہ انسان کسی خاندان میں پیدا ہوتا ہے یا کسی گروہ کے درمیان پیدا ہوتا ہے، اس میں اس کی اپنی کوشش کا دخل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جہاں پیدا کر دیا وہاں پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان گورا پیدا ہو کہ کالا پیدا ہو، اس میں اس کی اپنی کسی کوشش کا دخل نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کی دین ہے۔ کسی کے پاس زیادہ مال ہے اور کسی کے پاس کم مال ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے آزمائش کے لیے محروم رکھتا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جس کی بنیاد پر کسی کو بڑا اور چھوٹا، کسی کو باعزت اور حقیر سمجھا جائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اصل پیمانہ جو دیکھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی کوشش سے کیا حاصل کرتا ہے، اپنے آپ کو کس لائق بناتا ہے، اپنے آپ کو کس طرح معزز اور کیا کہتے ہیں بڑا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ علم حاصل کر کے، عمل کا مظاہرہ کر کے، اللہ سے قربت حاصل کر کے، یہ چیز ہے جو انسان اپنی کوشش سے حاصل کرتا ہے۔ اس معاملے میں جو زیادہ آگے ہو، علم والا ہو، جو زیادہ نیک عمل والا ہو، جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو،
اس کو ہم اہمیت دے سکتے ہیں، اس کو ہم ایک اونچا مقام دے سکتے ہیں، اور جو اس معاملے میں کوتاہ ہو، کمزور ہو، اس کو ہم کمتر سمجھ سکتے ہیں۔ اسی چیز کو آخری جملے میں کہا گیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں معزز، عزت کے لائق، بڑا سمجھنے کے لائق اللہ کے نزدیک وہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ سے قریب ہو، اللہ سے خوف کھاتا ہو، اللہ کی عنایتوں اور نوازشوں کی قدردانی کرتا ہو، اور اس کی بنیاد پر اس کی زندگی، اس کی سوچ، اس کا عمل بالکل اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہو۔ تو یہ چیز ایک معیار ہو سکتی ہے، بس یہی ایک تقسیم ہے جو اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں اللہ نے دی ہیں اس میں تو سب برابر ہیں، اس لیے اس حوالے سے کسی کو اونچا اور نیچا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہاں پر ایک اور چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب انسان اس طرح کبر کی بیماری میں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو وہ گویا ایک طرح سے اپنے آپ کو بہت ساری اچھائیوں اور خوبیوں اور بھلائیوں سے محروم کر لیتا ہے۔ یہ عصبیت کی بیماری ہوتی ہے جو اندھا بنا دیتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے نا کہ بنی اسرائیل اس بات کو سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ نبوت کا سلسلہ آج تک ہمارے درمیان تھا، آج ان کے پاس چلا جائے گا تو ہمارا اسٹیٹس کم ہو جائے گا، ان کا اسٹیٹس بڑھ جائے گا، اس لیے نہیں ماننے کو تیار ہوئے۔ ابو جہل سمجھتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ ابھی سماجی اور معاشرتی طور پر ہم بڑے سمجھے جاتے ہیں، اگر ہم نے ان کو رسول مان لیا تو وہ بڑے سمجھے جائیں گے اور ہمارا اسٹیٹس گھٹ جائے گا، اس لیے ماننے کو نہیں تیار ہوئے۔ حالانکہ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ وہ جس چیز کے علمبردار ہیں اس میں زیادہ عزت ہے، اس میں زیادہ بھلائی ہے، اس میں زیادہ خیر ہے، اس کے ذریعے زیادہ اپنے آپ کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن صرف عصبیت کی بیماری کی وجہ سے اس چیز کو قبول کرنے کو نہیں تیار ہوتے تھے، اس چیز کے لیے آمادگی دل کے اندر نہیں پاتے تھے۔ یہ ہوتی ہے نفسیات انسان کے اندر، ہم لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں، ہم اور آپ جس گاؤں میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، وہاں اگر باہر کا کوئی فرد آ جائے، ہم اس کی اچھی صلاحیتوں کو دیکھ کر کے مہمان سمجھ کر کے اس کی عزت افزائی تو کر دیتے ہیں، لیکن یہ مان کر کے کہ وہ بڑا علم والا ہے، اسے اپنا لیڈر بنا لیں، اپنا رہبر بنا لیں اور اس سے روزمرہ کی زندگی میں فائدہ اٹھائیں، وہاں ہم ریزرو ہو جاتے ہیں کہ نہیں، لیڈر تو بنے گا، قائد تو بنے گا ہمارے اندر ہی کا آدمی، چاہے وہ کم صلاحیت رکھتا ہے، باہر والے کو ہم نہیں اس کے لیے قبول کر سکتے۔ حالانکہ اگر وہ زیادہ صلاحیت والا ہے، زیادہ علم والا ہے، زیادہ تجربہ کار ہے تو وہ ہم کو زیادہ فائدہ پہنچائے گا، لیکن صرف اس لیے کہ وہ آپلا مانوس نہیں ہے، ہم اس کو اپنی رہبری کے لیے منتخب نہیں کرتے، اور اس کے ذریعے جو فیض اور فائدہ پہنچ سکتا ہے اس سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں۔ یہی غلطی بنی اسرائیل نے کی حضور کے سلسلے میں، یہی غلطی سرداران قریش نے کی اور نقصان اٹھایا۔ ہم اور آپ بھی کرتے ہیں، اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، حالانکہ ہمارے اندر وہ خوبی موجود نہیں ہوتی ہے۔ آپ غور کیجئے، سہیل بن عمرو قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے، بعد میں وہ ایمان لائے، وہ قرآن سیکھنے کے لیے عبداللہ بن ابی رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تھے،
تو ان کے جو دوسرے قریشی احباب اور دوست تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ عبداللہ بن ابی جو قریشی نہیں تھے، انصار میں سے تھے، ان کے پاس جاتے ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ مدینے کے انصار میں سے تھے، ان کے پاس قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے جاتے، تو کہا کہ تم کو قریشیوں میں سے کوئی نہیں ملتا جس سے تم علم حاصل کرو، اور اس کے پاس جاتے ہو، اس کو استاد بناتے ہو، گویا تم اسے بڑا تسلیم کرتے ہو، تم اس کے مقابلے میں اپنا اسٹیٹس گھٹاتے ہو۔ تو سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب تک اسی ناک چڑھانے نے تو ہم لوگوں کو پیچھے رکھا، اور آج بھی تم چاہتے ہو کہ ہم ویسے ہی پیچھے رہ جائیں؟ جہاں سے ہمیں کوئی خیر مل سکتا ہے وہاں سے حاصل کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیے، اس لیے میں جاتا ہوں۔ تو یہ ہے اصل میں سوچنے کا صحیح انداز۔ وہی معاملہ روزمرہ کی زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا صلاحیت والا ہے، لیکن اگر وہ کسی ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہے جسے ہم اور آپ اپنی تھنکنگ کے لحاظ سے کمزور سمجھتے ہیں، وہاں شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاں یہ بیماری پائی جاتی، ان عربوں کے ہاں یہ پائی جاتی تھی۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت کے شان نزول میں یہ بات آتی ہے کہ بنو بیعازہ ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کی ایک خاتون سے ایک آزاد کردہ غلام کی شادی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی، تو وہ تیار نہیں ہوئے اور یہی کہا کہ ہم آزاد لوگ ہیں، ایک آزاد کردہ غلام جو کبھی غلام رہ چکا ہے اس کا اسٹیٹس ہمارے برابر نہیں ہو سکتا، ہم کیسے اس سے شادی کر سکتے ہیں؟ ہم وہاں شادی نہیں کریں گے۔ تو یہاں بھی وہی جذبہ کار فرما تھا۔ حالانکہ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ تمہیں اللہ کے نزدیک کون معزز ہے یہ دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے چچا زاد بہن کی شادی زید بن حارثہ سے کی تھی، وہ آزاد کردہ غلام کی اولاد تھے۔ ویسے ہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ قریش کے مالدار لوگوں میں تھے اور اچھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی بہن کی شادی بلال رضی اللہ عنہ سے کی تھی۔ بلال رضی اللہ عنہ حبشی غلام تھے۔ تو یہ جو نمونے ان لوگوں نے پیش کیے، کب؟ جب ان کا ذہن صحیح انداز سے سوچنے لگا، اور جس کا نہیں سوچتا تھا وہ ایسے ہی ناک چڑھاتے تھے۔ ایک آزاد کردہ غلام تھے سالم، ان کی شادی کا پیغام بنو بقیر کی ایک لڑکی کے پاس حضور نے بھیجوایا، ان کے گھر والوں نے منع کر دیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تک یہ بات پہنچی تو آپ ناراض ہوئے۔ جب ناراضگی کا علم ہوا تو خود اس لڑکی نے یہ کہا کہ مجھے اب اللہ کے رسول کا فیصلہ قبول ہے، وہ میرے لیے کبھی برا نہیں چاہ سکتے، انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہی میرے حق میں بہتر ہوگا، اور پھر شادی ہوئی۔ تو کبھی کبھی یہ صورتحال بھی پیدا ہوتی ہے۔ میں نے یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ ہم کہنے کو تو کہتے ہیں سارے مسلمان برابر ہیں، لیکن ہم بھی شیخ، سید، مرزا، انصاری، افغان اور پتہ نہیں کن کن خانوں میں بٹے ہوئے ہیں جو اسلامی تعلیم اور اسپرٹ کے خلاف ہے۔ اسی کو دور کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ ہم اس کا یہ مفہوم سمجھتے ہیں یا نہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے نہیں، ہمیں سوچنا چاہیے، ورنہ ہم بھی گویا جاہلی طریقے پہ چل رہے ہیں۔ اور اگر ہم جاہلی طریقے پہ چلتے رہے، اللہ کیا جواب دیں گے وہ ہم اور آپ سوچ لیں۔ اللہ ہمیں بھی نیک توفیق دے، آپ کو بھی نیک توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔